بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد 13واں پارہ، آیت نمبر 28 اور 29 کا ترجمہ یہ ہے: الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ تعالی کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے، خوشحالی ہے اور ان کا آخرت میں بہترین انجام ہے۔ یہ دو آیات ہمارے سامنے آئیں۔ دنیا کا کوئی انسان، محقق، طبیب، معالج کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ نسخہ تیر بہدف ثابت ہوگا، اس کی پوری گارنٹی دے، سامنے والے کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہاں کائنات کو بنانے والے رب اللہ تعالی یہ اطمینان دلا رہے ہیں کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کا چین وہ ہمارے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ دلوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ ہمیں انسان کی بات سے زیادہ یقین اللہ تعالیٰ کی بات پہ ہونا چاہیے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو بعض دفعہ ایسا نظر نہیں آتا، ذکر کرتے ہیں مگر اندر بے چینی ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر کو ذکر کے طور پہ کیا جائے، ذکر کو ذکر بنا کر کیا جائے تو اطمینان ضرور حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے گولی سے بندہ مر جاتا ہے، وہ گولی اگر کوئی ہاتھ میں پکڑ کر کسی بلی کو مار دے تو وہ بھی نہیں مرے گی۔ تو کہیں گے کہ آپ تو کہہ رہے تھے بندہ مر جاتا ہے، یہ بلی بھی نہیں مری۔ تو اسے بتایا جائے گا آپ سمجھدار آدمی ہیں، اس گولی کو بندوق میں رکھیں اور اس آدمی کے ہاتھ میں دیں جو چلانا بھی جانتا ہے، جس کے بازو میں زور اور طاقت بھی ہے، وہ چلائے گا اور بیچ میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، دیکھیں کیسے بندہ نہیں مرتا، کیسے بلی نہیں مرتی۔ اسی طرح آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں مگر ذکر جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہا، اس لیے ہمیں اس کا اثر نظر نہیں آتا۔ یا دوسری مثال، کوئی طبیب، کوئی معالج کسی کو نسخہ بتلائے، آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے، 100% اس کا آپ کو فائدہ ملے گا، مگر اس کے ساتھ یہ پرہیز بھی ضروری ہے۔ وہ اپنا نسخہ پورا کرنے کے بعد آتا ہے، صاحب میری بیماری تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ تو مریض سے پوچھا جائے گا آپ نے اس عرصے میں پرہیز کا کتنا خیال کیا؟ تو وہ کہے گا پرہیز تو میں نے نہیں کی ہے، میٹھا بھی چل رہا تھا، اپنی مرضی کے کھانے بھی چل رہے تھے، میں نے تو کوئی پرہیز نہیں کی۔ تو وہ طبیب کہے گا پھر آپ زندگی بھر یہ نسخہ استعمال کرتے رہیں، کچھ بھی نتیجہ نہیں ملے گا۔ تو ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر کے ساتھ بد پرہیزی بھی ہو جاتی ہے، غیبت کر لی، جھوٹ بول لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے کے حساب سے دیکھیں، ہمارے گھروں کا ماحول کیسے ہے، اس میں حیا کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، اس میں رزق حلال کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، ہماری نگاہیں کتنی پاک ہیں، ہماری زبان کتنی پاک ہے، تو پھر جب یہ اس ناپاک زبان کے ساتھ ذکر ہوگا تو اس ذکر کی وہ برکات نہیں ملے گی جن کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں۔ اور ایک بزرگ اللہ والے فرمایا کرتے تھے، ذکر تو صرف تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، اصل ذکر تو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کا نام ہے۔ ایک آدمی کسی کو کھانے کھلائے اور ساتھ تھپڑ بھی مارے،
ساتھ اس کو ذلیل بھی کرے، ساتھ اس کو بدنام بھی کرے، ساتھ اس کی عزت نفس کو مجروح بھی کرے، تو وہ کہے گا یہ صاحب آپ کے کھانے کھلانے کا کیا فائدہ؟ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہاتھ سے تسبیح لے کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے عمل سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اپنے عمل سے اللہ کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں۔ تو پھر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا اطمینان ہے، ہمیں اس کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو تسبیح پڑھ لینا، ذکر کر لینا، اللہ کا نام لے لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے، جتنا ہو سکتا ہے اپنی کوشش کے بقدر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی زبان کو پاک صاف رکھنا، اپنے دل کو پاک صاف رکھنا، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنا، اس سے ذکر کی پوری برکات ملے گی۔ تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ آج اگر دیکھا جائے لوگوں نے دلی سکون حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں کیا کچھ جمع نہیں کر رکھا، بہت ساز و سامان، فرنیچر بہت عمدہ، گھر میں ہر طرح کی سہولیات ہیں، مگر گھر کے اندر بے چینی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم خودکشی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ خودکشی کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جن چیزوں میں دلوں کا سکون اور چین تلاش کیا ان چیزوں میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف مادی چیزیں ہیں، مادی نقشے ہیں، اس سے انسان کے اندر کی دنیا کو سکون نہیں مل سکتا۔ اندر کی جو دنیا ہے اس کا سکون اور روحانی اطمینان وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہی ہے، وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو، اپنے اندر کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت ہی بندہ اللہ کو یاد رکھے، دوسرا کچھ مخصوص اذکار اور وظائف ہوتے ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، جیسے صبح و شام کی 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ 100 دفعہ پڑھ لیا، درود پاک 100 دفعہ پڑھ لیا، استغفار 100 دفعہ پڑھ لیا۔ اسی طرح صبح و شام کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام ہو، اسی طرح موقع محل کی جو مسنون دعائیں احادیث میں بتلائی گئی ان کا اہتمام ہو، یہ سب چیزیں اللہ کے ذکر میں شامل ہیں۔ فرمایا جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے ہماری طرف سے بشارت اور انعام کا اعلان ہے، ان کو ہم دنیا میں بھی پرسکون اطمینان والی زندگی نصیب کریں گے، وحسن مآب، اور آخرت میں ان کا انجام تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ یہ جو طوبہ کا لفظ آیا ہے اس کا استعمال حدیث پاک میں بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین بدأ غریبا، یہ دین جب نیا آیا تھا تو یہ غریب تھا، اجنبی تھا، نامانوس تھا، لوگ اس کو اتنا لے نہیں رہے تھے، عجیب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عروج عطا کیا، پھر فرمایا ایک زمانہ آئے گا یہ دین دوبارہ غریب بن جائے گا، اجنبی بن جائے گا، اور فرمایا اس زمانے میں جو دین کو اپنے سینے سے لگائیں گے، دین سے جان پہچان رکھیں گے، فرمایا فطوبى للغرباء، ایسے لوگوں کے لیے جو دین پر عمل کرنے والے، اجنبی دین کو سینے سے لگانے والے، انہیں خوشخبری ہو، ان کے لیے بشارت ہو، ان کے لیے اعلان ہو۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو دین کا معاملہ ایسا ہی ہے، جیسے محلے میں کوئی نیا آدمی آ جائے سب اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو آج اگر دین پر کوئی عمل کرے تو سب کہتے ہیں آج کے دور میں بھی ایسا کرنا پڑتا ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، دنیا بدل گئی، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور آپ ابھی تک ان پرانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دین پر عمل کرنے والے کو اجنبی سمجھا جاتا ہے، دین کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، دین مسجد تک رہے بہت اچھا ہے، ہمارے گھر میں دین کا کیا کام ہے، ہمارے کاروبار میں دین کا کیا کام ہے، کاروبار تو ہم کریں گے، یہ تو ہمارا اپنا کام ہے۔ تو ہمیں میرے محترم دوستو عزیزو، یہ جو خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے اسے حاصل کرنا ہے، دین کے ساتھ دوستی ہو، دین کے ساتھ تعلق ہو، دینداری کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو بنانے کا اعلان فرما رہے ہیں اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی وہ کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل